اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو ایاما معدودات گنتی کے چند دن ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو فعدۃ من ایام اخر پس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ پس جو شخص دل کھول کر کے نیکی کرے پس وہ نیکی اس کے حق میں بہتر ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو یہ دو آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے ایک نمبر 2 روزوں کا مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے کہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے گئے ہیں یہ دو باتیں ذکر ہوئی تھی جس پہ ہم نے گفتگو کی تھی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے رخصت کا ذکر کیا ہے اور دوسری بات فدیے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ دو مسئلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں فرمایا ایاما معدودات رمضان المبارک کے جو روزے ہیں گنتی کے چند دن ہیں اس لیے کہ اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے تو 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت یہ رکھی فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں قضا کر لے دوسرے دنوں میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ایک آدمی بیمار ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اب یہ پتہ کیسے لگے گا تو سب سے پہلے شریعت کے اندر رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہے رائے مبتلا بھی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بارے میں خود رائے یہ قائم کر لے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا موت کا اندیشہ ہے تو اس صورت کے اندر وہ روزہ نہ رکھے اس لیے کہ آدمی کو اپنی تکلیف کا خود احساس پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کو اپنی طاقت نہیں دکھانی چاہیے جب ایک آدمی کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے اللہ نے رخصت رکھی ہے اختیار دیا ہے بیمار ہے طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ کو اپنی طاقت نہیں دکھانی چاہیے ایک تو اس بات کا شریعت میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت کا موقع ملا ہے آپ نے اس کو کبھی ٹھکرایا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی حقیقت میں بیمار ہے اور بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ تو یا تو اپنے بارے میں خود رائے قائم کرے یا پھر اس کو ڈاکٹر بتائے۔ اس طرح کی بیماری ہے کوئی کہ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ روزہ مت رکھو، اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تمہیں نقصان پہنچے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے لیے عام طور پر 3 اصول ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مسلمان ہو، دوسری بات یہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ اب ہیں مسلمان لیکن وہ خود روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے حکم کا احساس اس کو نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اور بیٹھا ہوا ہے کہتے کہ نہیں روزہ مت رکھو۔ تو کم از کم ایسا آدمی ہو کہ جس کو معلوم ہو کہ روزہ اللہ کا حکم ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے، خود بھی روزہ رکھتا ہو یا اس کو اس احساس ہو ان چیزوں کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے فن کا ماہر ہو، کہ حقیقت میں ڈاکٹر ہو، اس کو اس شخص کی بیماری کا اندازہ ہو کہ یہ شخص ایسا بیمار ہے، مطلب اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، یا تو خود اپنے بارے میں رائے قائم کر لے یا پھر ڈاکٹر اسے کہے کہ روزہ فی الحال مت رکھو، بعد میں اگر صحت اچھی ہو گئی تو انسان قضا کر لے۔ تو یہ تو مریض کا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر فرمائے او علی سفر، یا انسان سفر کی حالت میں ہو۔ دیکھیں سفر اگر مشقت تکلیف والا نہیں ہے، جیسے آج کل سفر ہوتے ہیں جہاز میں انسان ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے دوسرے شہر میں اتر جاتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی مشقت ہوتی ہے، تو اگر مشقت تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پھر بھی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، اگر ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے، شرعی سفر ہے، 48 میل ہے، 77 کلومیٹر ہے، اتنا بڑا لمبا سفر کر رہا ہے اور مشقت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ نہ رکھنا چاہے، کہتے میں بعد میں قضا کروں گا، تب بھی شریعت کی طرف سے اس کے لیے سہولت ہے، آسانی ہے۔ لیکن اگر سفر مشقت والا نہیں ہے، تکلیف والا نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے اس کے لیے۔ تو فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تکلیف مشقت ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے روزوں کی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، شروع میں رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہوئے مدینہ منورہ میں مسلمانوں پر، تو چونکہ نیا نیا حکم آیا تھا، اس وقت روزوں کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ اگلے آیتوں میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک آدمی جب روزہ رکھتا تھا اور افطار کر لیتا تھا غروب آفتاب پر، تو جب تک وہ جاگ رہا ہوتا تھا تو اسے اجازت تھی، کھانا چاہے پینا چاہے کھا پی سکتا ہے، لیکن اگر سو گیا تو سونے کے بعد اس کا روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کی، اس میں اگلی آیتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اب غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک پوری رات میں چاہے سو جائے چاہے نہ سوئے انسان، اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اب روزہ ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ تو چونکہ ایک تو نیا حکم آیا تھا اور دوسری بات یہ ہے اس کی کیفیت ذرا تبدیل تھی، روزے کی ذرا مشکل تھا، تو اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتا اور روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہتے، شروع میں جب حکم آیا تھا اس وقت اجازت تھی کہ نہ رکھے طاقت کے باوجود اور فدیہ دے دے، یہ اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اگلی آیت نمبر 185 سے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزوں کی طاقت رکھتا ہے تو اب اس کو اختیار نہیں ہے بلکہ وہ روزے رکھے گا۔ ابھی فدیے کا مسئلہ کیا ہے دیکھیں، اس سے فدیے کا حکم سامنے۔ ایک آدمی ہے شیخ فانی فقہ کی اصطلاح میں، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب مستقبل میں روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، عمر اتنی زیادہ ہے،
یا ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ لا علاج بیماری ہے اور مستقبل میں بظاہر ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ صحت کی امید نہیں ہے اور روزہ رکھ نہیں سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی عمر ہے، بیمار ہے، اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ روزہ نہ رکھنا چاہے، حالتی زندگی میں فدیہ دینا چاہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ ایک صدقہ فطر کی رقم گندم کے حساب سے تقریباً 150 روپے بنتے ہیں۔ پھر اگر وہ آدمی کی طاقت ہے، کشمش کے حساب سے دینا چاہے، جو کے حساب سے دینا چاہے، کھجور کے حساب سے دینا چاہے، وہ جس حساب سے اللہ نے طاقت دی، آگے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو شخص دل کھول کر کے خیر کر لے، یعنی ایک فدیہ ہے لیکن وہ زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی کہتے 150 روپے لیکن میں 200 دینا چاہتا ہوں، میں 250 دینا چاہتا ہوں، میں 500 دینا چاہتا ہوں، تو زیادہ صدقہ خیرات کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ تو فرمایا فمن تطوع خیراً، جو شخص دل کھول کر کے نیکی کرے گا، خیر کرے گا، فہو خیر لہ، پس وہ اتنا ہی اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور طاقت کے باوجود اس زمانے میں حکم یہ تھا کہ روزہ نہ رکھنا چاہے، فدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تمہیں روزے کی حقیقت کا پتہ لگے، اللہ کا حکم ہے، تربیت ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ فائدے جب انسان کو پتہ لگ جائے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، طاقت بھی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دو مسئلے ذکر کیے، مریض مسافر کا ذکر کیا ہے اور فدیے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔